Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کیا ہے؟ بہت بڑا سوال تھا. ہم دین تو سب جانتے ہیں. جب آدمی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کرنے کے بعد سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اس کا دین ہی ہے. دین سٹارٹ ہو جاتا ہے. پھر بھی اس نے کچھ سوال عجیب تھا اس کا. اس نوعیت سے تو ایک صحابی ہیں اور دین کے بارے میں پوچھنے کہ دین کیا ہے. تو حقیقت یہ سوال بھی بہت ڈیپ تھا اور بتانے والا بھی بہت اونچا تھا. چاہے کتنا مشکل سوال ہو اس سے زیادہ آسان بتانے والا آئے نہیں ہے کائنات میں. ہر سوال کو معمولی بنا کے پیش کروا دیتے تھے. اب دین تو بہت ہے. یہاں تک دین کی تشریح کی جاتی کوئی ہوتا تو حدیثیں کھول کے بیٹھ جاتا. دین یہ ہے، دین نماز ہے، دین روزہ ہے، دین حج ہے، دین زکوٰۃ ہے، دین فلانے کی ہے فلانے کی ہے. بہت دین تو بہت بڑی چیز ہے. لیکن اللہ کے نبی نے دیکھیں کتنا مختصر جواب دیا. لیکن وجہ کیا تھی اس مختصر جواب کو؟ کہ ہم لوگوں کو دین پہ چلنا آسان ہو جائے. ایک تو یہ اس کہتے ہیں جو مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو بالکل پتہ چل جائے کہ بالکل صحیح دین پہ ہم چل رہے ہیں جو اللہ کے نبی نے بتایا. اتنا آسان کر دیا. تو جب اس نے سوال کیا صحابہ اور بھی موجود تھے، کسی نے تعجب نہیں کیا یا اس میں دین کیا ہے. آپ نے بڑا جواب دیا تو تھا اخلاق. چپ ہو گئے سارے. پھر اس نے سوال کیا دوسری دفعہ یا رسول دین کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا اخلاق. کسی عمل کا ذکر نہیں آ رہا. اب کتنے اعمال ہیں آپ دیکھیں. برا پڑا دین ہمارا. پھر اس نے تیسرا سوال کیا یا رسول دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اخلاق. نہیں ادھر ہر دفعہ پوچھ رہا ہے، ہر دفعہ ایک ہی جواب آ رہا ہے. اس نے پھر پوچھا کیا رسول دین کیا ہے؟ وہ بھی نہیں ہٹا. چوتھی دفعہ پوچھا تو اللہ کے نبی نے اس اخلاق کو بھی مختصر کر دیا اور فرمایا غصہ. سبحان اللہ. یعنی غصے پہ کنٹرول کرنا. ساری چیز تو یہ ہے کہ دو جز ہیں دین کے ہمارے اسلام کے ساتھ اعمال کے، ایک ظاہری اور ایک باطنی ہے. آپ دیکھیں یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری اعمال کو باطنی اعمال کے تابع کر دیا. اخلاق جو ہے اس کا تعلق انسان کی باطنی اعمال کے ساتھ ہے، ظاہری اعمال کے ساتھ نہیں ہے. پتہ ہی چلتا ہے کہ ظاہر میں کوئی کتنے عمل کر رہا ہو، کتنے نظر آ رہا ہو آپ کو، زہد بھی ہے، سب کچھ موجود ہے اس میں، لیکن اس کی دینداری، اللہ کا قرب، آخرت کے منازل کا پیمانہ ہمارا نہیں چل سکتا، ہمارا نہیں ہوگا.
پیمانہ وہی ہوگا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان فرمایا. پیمانہ اصل میں کیا بتایا کہ اصل بزرگ، اصل نیک آدمی، اصل پائس آدمی، اصل اچھا آدمی، اصل گڈ مین جو ہے اس کا معیار یہ ہے کہ اس کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے. اس کا اخلاق اچھا ہے. اخلاق سمجھ گیا کہ اندر کی جو کیفیات ہیں اس کی باطنی حالت جو ہے، باطن جو اس کا اگر وہ صحیح نہیں ہے تو اس کی ڈپینڈ کرتا ہے ساری عبادات پر، کیونکہ ہماری ساری عبادات کا مقصد ایک ہے، صرف ایک مقصد ہے، کچھ نہیں اس کے علاوہ. ایک جنت بھی نہیں ہے، دوزخ سے بچنا نہیں ہے، ایک مقصد ہے کہ اللہ تو میری اس عبادت سے تو راضی ہو جا. اللہ راضی ہو گیا تو سب مل جاتا ہے آدمی. اصل ہر چیز سے مقصد انسان کا جو ہے، مقصود ہر عبادت سے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے بندے کا، کہ اللہ راضی ہو جاؤ. تو اللہ نے ہم اینڈ آ کے بتا دیا کہ میں راضی اس شخص سے ہوتا ہوں جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، جس کے اخلاق بلند ہوتے ہیں. کیوں کہ حقیقت میں ظاہری اعمال بھی اللہ نے جو دیے ہیں وہ بھی اخلاق کی درستی کے لیے دیے، وہ بھی درستی کے لیے دیے، لیکن معیار نہیں بن سکتا. معیار یہ بنے گا کہ بھئی کون سا نمازی اچھی ہے، نمازی صاف نماز پڑھتے ہیں، پوری مسجد بھری ہے، لیکن اس میں سے کون سا نمازی بہتر ہوگا، اچھا ہوگا، جس کے اخلاق اچھے ہوں. بات کرے گا نرمی سے کرے گا، درگزر کرے گا، بڑوں کی عزت کرے گا، چھوٹوں سے رحم محبت کرے گا، مشکلات آئیں گے تو اللہ کے ساتھ شکوے نہیں کرے گا، پریشانی، بلکہ کیا کرے گا، صبر کرے گا. ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ایک شکر گزار بندہ ہوگا. یہ اس وقت آتی ہیں چیزیں جب انسان کی باطن صحیح ہوتا ہے. یہ دیکھنے یہ باطن جو ہمارا اصل چیز باطن کی ہے. جنت جو بھری جائے گی نا متقیوں سے، اور سارے متقی جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے، با اخلاق لوگ ہوں گے. کوئی بد اخلاق لوگ تصور نہیں ہو سکتا کہ وہ جنت میں چلا جائے اور اونچے مقام پہ پہنچ جائے. تو یہ ہے سب سے بڑی چیز، اخلاق کی درستی. اب یہ ہے ہمارے سامنے ایک بہت بڑا میدان ہے کہ بھئی ہم کتنے لوگ اس سلسلے میں سنجیدہ ہیں کہ اخلاق کو اپنے درست کریں. مجھے بتائیں کتنے لوگ سنجیدہ ہیں اس چیز پر؟ بہت کم لوگ. جس سے تو پچی نماز پڑھ لی ہے ٹھیک ہے، جی عمرہ کر رہے ہیں صحیح ہو گیا، جی ہم نے ذکر کر لیا اب تو بہت ٹھیک ہو گیا سارا کچھ. لیکن تمام اعمال کے بعد انسان جو رزلٹ دیکھے اس کے بعد مجھ میں تبدیلی کیا آئی ہے، تبدیلی کس چیز کا نام ہے؟ تبدیلی اس چیز کا نام ہے کہ اندر کی کیفیت انسان کی بدل گئی ہو. تو آپ 10 سال کرتے ہیں، 15 سال کرتے ہیں، 20 سال کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس عبادات کے ساتھ ہمارے اندر میں کتنی تبدیلی آئی ہے، باطن کتنا سنور گیا ہمارا اس چیز کے ساتھ. تو یہ بہت غور فکر والی بات ہے انسان کے لیے. آخرت میں جانا ہے ہم نے بھائی، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جواب دینا ہے ان چیزوں کا سارا. تم اپنی مرضی سے بات نہیں کر سکتے ہم لوگ. اور اس سے پتہ چلتا ہے اس حدیث سے جو اتنی بڑی ہے کہ ہر پہلو پہ اللہ نے یہ بتایا کہ اخلاق صحیح کرو اپنے، کہ سب سے زیادہ ہمیں جستجو کرنی چاہیے ظاہری اعمال کے ساتھ، انکلوڈنگ دیٹ. یہ نہیں انہیں چھوڑ نہیں سکتے آپ. ساری ظاہری اعمال کے ساتھ جستجو ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو بھی درست کریں. اخلاق کو بھی درست کریں. ایک اور حدیث سناتا ہوں، پھر مضمون آپ کو اور آسانی سے سمجھ آئے گی بات. اسی طرح ایک صحابی تھے، صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، کبھی سوال بڑا اونچا تھا، سوال جواب میں کام بن جاتا ہے نا آدمی سارا ہمارا سوال جواب میں کام بنے. تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم ایسا عمل مجھے بتائیں آپ کہ سیدھا مجھے جنت میں لے جائے، بہت بہترین عمل ہو، جو جنت میں رکاوٹ نہ ہو، سیدھا مجھے جنت پہنچائے اور ہو بھی بہت اعلیٰ درجے کی، افضل درجے کی جنت ہو جاؤ. ایسا عمل بتائیں، افضل قسم عمل مجھے بتائیں.
اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے. سوال بہت عمدہ تھا. تو یہاں کی جب آیا فرمایا اخلاق اور تقوی. یہاں سوال کے ساتھ کچھ جواب بدلا. دیکھیں ایک نیا دروازہ کھول دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اتنا بلند چیز ہے اخلاق، جس کے بارے میں آپ نے کوشش کرنی ہے. کیا اخلاق کو کیسے حاصل کرے آدمی؟ اخلاق کے لیے کون سے استعمال کرے اس کا؟ اخلاق جو ہے وہ تو باطنی چیز ہے. آپ کسی دارالعلوم سے سیکھ نہیں سکتے، کسی اسکول سے سیکھ نہیں سکتے، کسی شاپ سے مل نہیں سکتا، کسی بک سے وہ صحیح ہو نہیں سکتے. اخلاق بتا دیں گے آپ کو، کوئی اچھا میں آپ کو بتا رہا ہوں، بتا ہی رہا ہوں، صحیح تو نہیں نہ ہو رہا. یہ باطنی چیز ایسی ہے کہ جب تک دوا نہ دو صحیح نہیں ہوتا آدمی. کسی کو زکام ہے، نزلہ ہے، پھر تو ٹھیک ہو جائے. ہاں کسی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ کہے ہاں ٹھیک ہے تجھے نزلہ ہے. وہ کہے نہیں ہاں تیرے سر میں درد ہے مجھے پتہ لگ گیا. ہاں مجھے پتہ لگ گیا تیری کڈنی فیل. ہاں مجھے پتہ ہے تیرے دل کی طرف اتنا سوراخ. چل بھی چلا جا. وہ سیٹسفائی ہوگا؟ نہیں یہ تو جی آپ یہ تو بتا دیا آپ نے مجھے، لیکن اب کیا میں اس چیز کے ساتھ مر جاؤں یا ختم ہو جاؤں؟ دوسرا کوشچن اس کے آنکھوں میں دو آگے بتائیں مجھے، کوئی لکھ کے دیں دوا کی پرسکرپشن دیں مجھے، آپ کروں گا. تو یہ سب انفارمیشن دے سکتی ہیں ہمیں ساری چیزیں کہ اخلاق صحیح کرو، اخلاق درست کرو. لیکن اللہ کے نبی نے راستہ بھی بتا دیا. سبحان اللہ. کیا کہ اخلاق اور تقوی، یعنی اخلاق کی اگر درستی کرنی ہے تو کس چیز سے ہو؟ تزکیہ سے ہوگی، تقوی سے ہوگی. تقوی کی طرف تو قدم سے بڑھائے گا تو ڈائریکٹ وہ عبادت جو ہو جائے گی کدھر جائے گی؟ تیرے اخلاق میں جائے گی. تقوی چیز اس چیز کا نام ہے کہ تیرے اندر کی کیفیات کو درست کر دے. اندر کی کیا کیفیات ہیں؟ یعنی یہی مراحل کو نکال کے اچھے مراحل کو لے آئے. کس چیز کو؟ اخلاق کو. بہت ہی پیارا جملہ کہا ہے میرے حضرت نے، میں کئی بار سنا چکا ہوں آپ کو، لیکن مجھے پڑھ کے بھی ابھی تک پڑھتا ہوں اور سن کے بڑا لطف آیا. جو ایک بڑا کمپلیکیشن تھی اس بات پر، جو ہم نے اپنے اپنے معیار بنائے ہوئے. جس وقت آدمی کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے نا تو اس کا اپنے اسٹینڈرڈ ہوتے جانے کا. میں جاؤں گا بس جانے کے بعد انشاءاللہ میں اللہ والا بن جاؤں گا، نیک ہو جاؤں گا، میں مشہور بزرگ ہو جاؤں گا. اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں اللہ والے. کیونکہ مقصد ہمیں صاف چیز سمجھ آتا ہے کہ ہم کسی اللہ والے کے پاس بس وظیفے لینے جا رہے ہیں یا کوئی ایسی چیزیں لینے جا رہے ہیں، ان کے پاس ایسی کیفیت کرنے جا رہے ہیں، نئی چیزیں سیکھنے جا رہے ہیں. یا پھر ایک دوسرا کوشچن ہوتا ہے بھی یہ ولی اللہ کیا ہوتے ہیں، کیا کرتے ہوں گے، کون سے ان کے عمل ہیں، کیا چیزیں، کس سے انسان ولی بنتا ہے، میں بھی وہ عمل کروں. تو حضرت کا جملہ جو تھا وہ تو بہت ہی زبردست جملہ تھا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب اخلاق رذیلہ ختم ہو جائیں اور اخلاق حمیدہ آ جائیں تو وہ ولی ہو جاتے ہیں. فرمایا یہ ولایت کی نشانی ہے. اخلاق رذیلہ یعنی کیا؟ جو گندے اخلاق ہیں ہمارے، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، بلیم کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کو برا کہنا، کسی کا دل توڑنا، یہ سارے گندے ہیں نا، جس سے آدمی تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہوتا ہے. اور اس کی جگہ کیا آ جائے؟ برداشت آ جائے، محبت آ جائے، نرمی آ جائے، معاف کرنا آ جائے، کسی کو ساتھ دوستی کرنا آ جائے، دشمنی ختم کرنا آ جائے. یہ کیا بن گیا؟ اخلاقی حمیدہ بن گیا. تو اگر اخلاقی حمیدہ آ رہے ہیں تو فرمایا یہ ولایت ہے، اسی کا نام ولایت ہے. کیوں کہ ولایت تو یہ ہے کہ اللہ نے تجھے پسند کر لیا، اللہ راضی ہو گیا تجھ سے. باقی تو اور چیزیں، دوسری چیزیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کشف کرامات تو یہ آپ کو ہندو بھی دکھا دیں گے، وہ بھی بہت دکھاتے ہیں، وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، وہ کچھ کر رہا ہے، اور بہت سی چیزیں جادوگر دکھا دیں گے. آپ عامل آپ کو دکھا دے گا جنہوں نے جنات قابو کی ہمیں، وہ جن کے ساتھ آپ کو دوستی کرا دے گا، جن سے باتیں کرا دے گا. تو یہ سب ولی بنے گا اللہ کے؟ اللہ کے ولی تو نہیں بنتے. یا جن نظر آ جائے، جن سے باتیں کر رہے ہیں آپ، یہ دلیل ہوگی کہ بھائی آپ ولی بن گئے. جن تو خود کہتے ہیں
ہم تو خود محتاج ہیں، تم تو ہمارے سے زیادہ طاقتور ہو. تو بندہ جو بندہ ہے اللہ کے نزدیک، بندہ جو بندہ بن جاتا ہے وہ اس وقت بنتا ہے جب اس کے اندر اخلاق حمیدہ آ جاتے ہیں. تو اخلاق حمیدہ کا تعلق پتہ ہے کس چیز سے ہوگا؟ انسان کے تقویٰ سے ہوتا ہے. تقویٰ والی منزل اختیار کرو، تقویٰ والے راستے پہ چلو تو آپ کے اخلاق سدھرنا شروع ہو جاتے ہیں انسان کے خود. دیکھیں یہ رمضان آیا ہے، یہ تو ہے ہی تقوی کا مہینہ، لعلکم تتقون، ٹھیک ہے نا؟ کیا کیا چینجز آنے چاہیے رمضان میں ہمارے اندر؟ اتنے قرآن پڑھے، اتنے رمضان کی ہم اعتکاف میں بیٹھے، یہ تو پیش نہیں کریں گے. نہیں، تقویٰ کا مطلب کیا ہے کہ اس کے بعد، رمضان کے بعد اس ثبوت چاہیے کہ واقعی تجھے رمضان ملا ہے تو تبدیل ہوا ہے، تو ہمارے باطن کے اندر کوئی تبدیل آ جائے اور کوئی عیب ہمارا، بے شک ایک ہی عیب ہو اندر کا، وہ نکل جائے، سمجھو ہمیں تقویٰ آنا شروع ہو گیا. الحمدللہ ہمارے اندر کچھ رمضان کی رنگت گئی ہے. لیکن رمضان صرف اور صرف ہمارے اندر کی بیماریوں کو صحیح کرنے کے لیے آیا ہے. جی دیکھ لیں، اندر کی بیماریوں کو صحیح کرنے آیا ہے. تو دو چیزیں سمجھ آ گئی. ایک تو سارا دین کس کے تحت ہے؟ انسان کی باطن کے تحت ہے، اخلاق کے تحت ہے. تو سارا زور انسان کو جو لگانا چاہیے اپنے دین کو سنوارنے کے لیے، وہ کس پہ لگانا چاہیے؟ اپنے اندر کو سنوارنے پہ لگانا چاہیے. چاہے کتنا عرصہ اس پہ لگ جائے، لیکن اندر کے لیے اپنا صاف و پاک، اس سے اپنا کنٹرول دیکھے. اب اسی حدیث میں ایک چیز اللہ کے نبی نے بتائی بڑی زبردست. جب اس نے کہا نا، تو چوتھی چیز جو آپ نے بتائی اخلاق کے ساتھ، وہ کیا تھا؟ غصہ. تو یہ بھی بہت ہی زبردست پیغام دیا ہے کہ پورا دین اخلاق میں ہے، اور اخلاق کو سنوارنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے جو آپ کی باطنی ایک کیفیت ہے جس کا نام غصہ ہے، اس کو کنٹرول کرنا. غصے کو کنٹرول. وہ لگتا ہے ایسا ہے کہ پورے اخلاق کو بگاڑنے والی چیز جو ہے وہ انسان کے ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ غصہ ہے. وہی تباہ کرتا ہے انسان. قتل کیوں کیا؟ یہ غصے میں آگے کیا. جھگڑا کیوں کیا؟ یہ غصے میں آگے کیا. فلاں کام کیوں کیا؟ کہ مجھے غصہ تھا اس پر. یہ طلاق کیوں دی؟ مجھے غصہ تھا. اکثر پوچھنے جاتے ہیں یہ طلاق ہو گئی کیوں؟ اکثر مفتیان سے بات کرتے ہیں، وہ بھی عجیب بات ہوتی ہے. جی میں طلاق تو نہیں ہوئی، میں نے طلاق کی تو غصے میں دی تھی. تو غصے میں تو طلاق دی جاتی ہے. کبھی آدمی ہنستے کھیلتے دے گا طلاق کسی بیوی کو؟ یہ تو بات ہے ساری. تم نے غصہ کیا اور تم نے اس کو طلاق دے دی، تو غصے کا رزلٹ ہے، تو وہ تو طلاق ہو گئی ہے. جی میں نے قتل کر دیا، غصے میں کیا تھا. غصہ تو قتل ہی کرائے گا نا آپ سے، غصہ تو قتل کرائے گا. تو اصل دیکھا جائے تو جڑ جو ہے ساری چیز کی، وہ انسان کا کیا ہے؟ غصہ ہے. اخلاق کو صحیح کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے چیز چاہیے. اچھا ایک چیز یہاں آپ کو سمجھاؤں غصے کی. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر صفات رکھی ہوئی ہیں ساری، غصے کی ایک چیز ہے. تو غصہ تو سب میں تھا، سارے صحابہ میں غصہ تھا، خود نبی پاک میں بڑا غصہ تھا، ابو صدیق میں غصہ تھا، حضرت عمر میں غصہ تھا. اگر یہ بری چیز ہوتی تو میں غصہ کیوں آیا؟ کوشچن ہے نا. کون سا جس میں غصہ نہیں تھا؟ تو بذات خود پتہ چلتا ہے غصہ بری چیز نہیں ہے، غصہ کرنا چاہیے. سبحان اللہ. اب میں مجھے غصہ نہ ہو تو وہ تو پھر ایک آدھا انسان ہی ختم ہو گیا. غصہ تو کرنا چاہیے ضرور ہے، لیکن فرق کیا ہے غصے کا؟ کہ غصے کو آپ استعمال کیسے کر رہے ہیں. اگر آپ کو غصہ آتا ہے اس وقت کہ جس وقت کوئی شرعی احکام ختم ہو رہا ہے، یا شریعت ٹوٹ رہی ہے، یا شریعت کا نقصان ہو رہا ہے، یا اللہ کے رسول کے معاملے میں کوئی غلط معاملہ ہو رہا ہے، تو اس وقت غصہ نہ آنا سب سے بڑی جرم اور کفر ہوگا. وہ انسان کے سامنے ایمان ہی نہیں ہے کہ جب انسان کوئی غلط کام کر رہا ہے
اس غلط کام پہ آپ کو غصہ نہ ہے. اللہ اللہ رسول کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہے, کسی اور سے حرکت کر رہا ہے, تو اس پہ غصہ نہ آنا جو ہے وہ جو ہے دلی چیز کی وہ غلط ہے. اس وقت غصہ جائز ہے. دیکھیں وہ کسی بھی آ جائے غصہ, اس وقت کوئی ہو, اس وقت تشویش نہیں کی جا سکتی کہ تم نے اتنی بڑی غلطی کی ہے, غصہ آئے گا, اس کی غصہ کی سزا بھی ہوگی جو شریعت نے بتائی ہوگی. یہاں غصہ جائز ہوتا ہے. کون سا غصہ ناجائز ہے؟ وہ غصہ جو آپ اپنے نفس پہ کرتے ہیں, بدلہ لینے کے لیے کرتے ہیں, اپنی ذاتیات پہ کرتے ہیں, اپنے خودی پہ کرتے ہیں, اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں, وہ غصہ حرام ہو جاتا ہے. وہ غصہ حرام ہے. اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ غصے کو ہم استعمال کیسے کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی عورت کہتی ہے جی مجھے بڑا غصہ آتا ہے. جی کس پر آتا ہے؟ بچوں پر آتا ہے. جی میں غصہ روک نہیں سکتی. اچھا عورتوں کو تو یہ زیادہ پرابلم ہے بیچاریوں گھر میں کہ جی ان کو یہ بیماری بہت ہے کہ غصے کنٹرول سے نہیں ہوتا. کس پر آ رہا ہے؟ جی بچوں پہ آ رہا ہے. بچے تو تنگ کرنے والی چیز ہے, غصہ تو آئے گا. وہ تو ایک ٹیچر اس کو بھی آتا ہے بچوں پہ غصہ آتا ہے نہیں. جہاں بھی بچوں پہ غصہ کرنا جائز ہے ان کی تربیت تک, لیکن جہاں آپ دیکھیں آپ کا نفس آ رہا ہے, آپ کو غصہ آ رہا ہے کہ اس نے ایسی حرکت کی ہے اور اس سے مارے, یہ گناہ ہو جائے گا. یاد رکھیں وہاں آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا کہ اس وقت مجھے غصے اپنی بات پہ آ رہا ہے, مجھے تنگ کر رہا ہے یا مجھے فلاں کر رہا ہے, یا واقعی کوئی یہ اخلاقی ایسی غلطی کر رہا ہے کہ جو شریعت میں صحیح نہیں ہے, یا میں اس کی تربیت کے لیے کر رہا ہوں اور میں کنٹرول کر رہا ہوں, بالکل مجھے کنٹرول ہے کہ میں اس کو جو سزا دے رہا ہوں اس کی تربیت کے لیے دے رہا ہوں. ماں بچے پہ غصہ کر رہی ہے, بالکل کرنا چاہیے, لیکن تھوڑا سا یہ سوچ لے کہ میں اس کی تربیت کے لیے کر رہی ہوں. اس کو سزا دینی اس کی تربیت کے لیے دینی سزا, تو یہ ایک بہت بڑی اعلیٰ عبادت بن جاتی ہے. جو اس عبادت سے لاکھوں تہجد پڑے آدمی نہیں کر سکتا, لیکن وہ ماں اللہ کے قریب ہو جاتی ہے, وہ باپ اس کے قریب ہو جاتا ہے, وہ استاد اس کے قریب ہو جاتا ہے, وہ شیخ اس کے قریب ہو جاتا ہے. شیخ کو بھی غصہ آ جائے نا, وہ بھی تو کلاس لیتے ہیں نا. ہزاروں بچے ہوتے ہیں جن کے سامنے کلاس ہے, اور بڑے ڈھیٹ قسم کے ہوتے ہیں نا بچے. یہ تو ماں والے بچے پھر سمجھ جاتے ہیں, لیکن جو شیخ کے جو شاگرد ہوتے ہیں نا وہ تو بہت ڈھیٹ ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے یہ کام نہیں کرنا, پھر بار بار دیکھتا ہے یہ وہی کام کر رہا ہے, تو غصہ آئے گا نہیں آئے گا. تو اسی لیے فرمایا وہ شیخ ہو نہیں سکتا جس میں نرمی نہ ہو. کتنی بڑی حدیث تھی. کیا میرے محبوب اگر آپ نرم نہ ہوتے تو کوئی آپ کے پاس ٹھہرتا نہیں. سب سے بڑی صفت ہی ہم نے رکھی ہے کہ آپ ہیں بہت نرم مزاج. سبحان اللہ. شیخ ہمیشہ نرم مزاج ہوگا. شیخ کی سب سے صفت ہوگی, ورنہ تو سارے بھاگ جائیں. پھر ڈنڈا اٹھا لے, وہ ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں مرید. تو لیکن کیا ہے اس کی ان کی تربیت ان کے ذمے آئی ہے کہ تم نے صحیح کرنا ہے. جانور ہے, کوئی گدھا ہے, کوئی کھوتا ہے, کوئی الو ہے, سبھی قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. اب یہ ہے کہ ان سب کو تم نے کیا بنانا ہے؟ عاشق رسول بنانا ہے, جنت پہ لے کے جانا ہے. اتنی ڈیوٹی لگا دی اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے. اب اس میں تو اب یہاں گیا ہے کہ غصہ جائز ہے, بہت بہترین ہتھیار ہے غصہ, لیکن اس لیے کہ تربیت کے لیے کریں اور کنٹرول ہے آپ کو اپنے میں کہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا, بلکہ کسی لیے کر رہا ہوں, اللہ کے لیے. اس کو صحیح کرنے کے لیے کر رہا ہوں, بندے کا پتر بن جائے کس طریقے سے. یا آپ نے پہلی بھی مثال سنی ہے, میں پھر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ایک آدمی نے, کافر نہ یہودی تھا, کافر تھا, آ گیا میں نے کشتی لڑنی ہے آپ سے, میں نے لڑنا ہے آپ سے, میں نے آپ کو مارنا ہے. ٹھیک ہے آ جا, کون سی بری بات ہے, ہاں بھائی لڑ. یار کہتا آئے جی, لوگ بھی دیکھے. اس نے شو مانی پہلوان تھا نا. حضرت علی کرم اللہ جو میں جسمانی طور پہ کمزور تھے, ایمانی طور پہ شیر تھے. یہ حضرت علی کی صفت تھی, شیر خدا کہا جاتا ہے ان کو. آپ کی آنکھیں بھی دکھتی تھیں, آپ کی ٹانگیں بھی پتلی تھیں, لیکن سبحان اللہ, اللہ نے وہ طاقت دی تھی, وہ طاقت دی تھی کہ کسی میں یہ طاقت نہیں آتا. یہ خاص صفت تھا حضرت علی کا. اس نے ٹھیک بھی آ جا, تو بہت بڑا پہلوان ہے, یہ سب تجھ سے ڈرتے ہیں, تو آجا علی کے ساتھ بھی تو ہاتھ کر. پھر
دیکھ علی کو دیکھ، جو پیارے مصطفیٰ کا شعر ہے وہ کیا تیرے ساتھ کام کرتا ہے. اس نے آ جا چلے داؤ بڑھا. حضرت نے ایک ہی ہاتھ میں رکھ نیچے رکھا اس کو. وہ پہلوان چالو تھے، وہ برداشت نہیں کر سکے، وہ ایک ہاتھ میں نیچے آ گیا. نیچے آ گیا، حضرت اوپر بیٹھ گیا اس طرح اس کے سینے پر، نکالی اپنی تلوار. کیا بات تھی؟ یہ تو گستاخ رسول ہے، یہ تو اللہ کا دشمن تھا، اللہ کے لیے لڑ رہا تھا مجھ سے. لڑائی تو اللہ کی وجہ سے تھی، اس کی وہ ذاتی لڑائی نہیں تھی حضرت علی کی. تو وہ تھا تو کافی، اس نے مرتے مرتے اس نے ایک کام کر دیا گندا، اس نے تھوک دیا منہ پر. حضرت علی کے نزدیک تھے، جیسے اس نے تھوکا جاتے اور کام تو نہیں ہو سکتا، یہی کر دیں بدتمیزی. تو حضرت علی نے فوراً اپنی تلوار جو تھی میان میں ڈال لی، آرام سے اتر کے سائڈ پہ کھڑے ہو گئے. کہتے اٹھ جا پیچھا. وہ تو اٹھ ہی نہیں سک رہا. ہوا کیا ہے، میں صحیح دیکھ رہا ہوں یا غلط ہے معاملہ؟ کہ ایک آدمی جس کو میں ماننا چاہتا ہوں اور میں اس کے بالکل قبضے میں آ گیا ہوں، وہ آرام سے اٹھ گیا. میں نے کیا بات ہے، کیا ہوا؟ یہ اٹھا، اٹھ کے کہنے لگا بھائی تو نے مجھے مارا کیوں نہیں؟ تیرے پاس سب کچھ تھا، یہ کیا بات ہے، تم نے مجھ کو چھوڑ دیا؟ کہتے ہیں میرا اسلام یہی بتاتا ہے. یہ کیا بتاتا ہے؟ میرے شیخ نے یہی سکھایا ہے مجھے. جس کا تو دشمن ہے اس نے مجھے یہی سکھایا ہے. مجھے کیا سکھایا؟ میرے شیخ نے یہی سکھایا ہے کہ غصہ کرو تو اللہ کے لیے کرو، محبت کرو تو اللہ کے لیے کرو. کیا بڑا نقطہ ہے. محبت ہے تسلیہ ہے، بیچ میں کون ہونا چاہیے؟ رب ہونا چاہیے. غصہ ہے تسلیہ ہے، بیچ میں رب ہونا چاہیے. فرمایا تو نے بدتمیزی کرا تھا اللہ کے لیے تو میں نے تجھے لمبا کر دیا اور تیرا کام ختم ہونے والا تھا، لیکن تو نے جب بدتمیزی کی تھوکا تو اس پر مجھے نفس شامل ہو گیا میرا. سبحان اللہ، کیسا کنٹرول کرتے تھے یہ لوگ، آپ دیکھیں اندازہ. یہ اتنا، یہ تذکیہ جو ہم کرتے ہیں نا، اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں اس چیز کی پریکٹس کرنے جاتے ہیں، اسی چیز کی پریکٹس. زندگی امتحانات ہیں ہمارے، ان کو ہم نے طے کرنا ہے. الحمدللہ بڑے بڑے امتحان انسان کے ساتھ اللہ نے زندگی میں رکھے، اور جتنے امتحان رکھے اتنی درجے جنت میں بلند رکھے. دنیا تو گزر جائے گی، لیکن جب انسان پہنچیں گے جنت پہ تو اللہ تعالیٰ دیکھ یہ تیری جنت تیری قسمت میں نہیں تھی، لیکن جب اس وقت تو چڑھتا تھا، میں تجھے امتحان ڈالتا تھا، تجھے مصیبت میں ڈالتا تھا، تجھے پریشانی میں ڈالتا تھا، تو لوگوں کو دیکھتا تھا کہ دیکھو یہ اتنے مزے کر رہے ہیں، یہ کتنا مزہ آ رہا ہے ان کو، دیکھو یہ ہے وہ ہے. کہتا ہے کاش تو سمجھتا اس بات کو کہ مجھے تجھ سے اتنی محبت تھی کہ میں تجھے عبادت کراتا تھا، لیکن یہ تیری عبادت تھی کہ اس آزمائش میں تو میرے ساتھ صبر کرتا رہتا. اللہ کی عبادتیں بہت ہیں بھائی، ایک صرف نماز روزہ یہ قرآن نہیں ہے. کسی کو کس طریقے سے چن لیتے آدمی، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس آدمی کو جس طریقے پہ چن لیا تو اپنا ہاتھ کھڑا کر دے کہ اللہ تعالیٰ میں سمجھ گیا ہوں یہ عبادت تو نے مجھے دی ہے، اس عبادت سے میں جنت میں چلا جاؤں گا. اگر سمجھ نہیں آ رہی تو کسی اللہ والے سے پوچھ لے تاکہ اس کو کنفرم کرے گی، گھبرانے کی بات نہیں ہے. اور مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، صحابی تھے یا خود نبی پاک تھے کہ ایک عورت تھی، اس کو جنات تنگ کرتے تھے. جنات یا مرگی کا دورہ، مرگی بھی جنات کے اثرات ہوتے ہیں. تو وہ مرگی پڑتی تھی، مرگی بہت بڑا دورہ ہے، وہ بیچاری جو تھی وہ دیوانی ہو جاتی مرگی. تو آگے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دعا فرمائے کہ میرا یہ مرگی کا دورہ ختم ہو جائے. ٹھیک، عجیب نقطہ ہے دیکھیں اس بات میں. دعا کرنی چاہیے بھائی انسان کی بیماری ختم ہو جائے، لیکن کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بیماری اس کی قسمت میں لکھی ہے اس کی ترقی کے لیے. اگر مٹانا ہو تو پیناڈول ہی مٹا دے اس کو. چھینکیں آتی ہیں نا، پیناڈول کھاتے ہیں بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے. اللہ نے ہر چیز کا علاج رکھا ہوا ہے. تو بعض دفعہ اللہ والے بھی اس کی تشخیص فرما دیتے ہیں اس چیز کی. تو اللہ کے نبی نے تشخیص فرما دی، کہتے ہیں ہاں بیماری تو تیری سخت ہے، آپ ایک بات تجھے سمجھاتا ہوں، ہاتھ اٹھاؤں گا بیماری تیری ختم ہو جائے گی، لیکن دوسری بات یہ بھی ہے اگر تو اس بیماری کو صبر کرے گی تو جنت کے دروازے تیرے لیے کھلے ہیں. اب چوائس تیری ہے. اور بھی بڑی سمجھدار تھے، کب تک چلو میں صحیح بھی ہوگی تو کب تک صحیح میں زندہ رہوں گی بھائی، کب تک ٹکریں ماروں گی دنیا میں.
10 سال اور زندہ ہو جاؤں گی, 15 سال اور زندہ رہ لوں گی, 18 سال زندہ رہ لوں گی, چلو 100 سال زندہ رہ لوں گی, آخر جانا تو ادھر ہی رب کے پاس ہی ہے. تو وہاں کیا حال ہوگا پھر؟ یہاں تو گارنٹی مل رہی ہے جنت کی, سبحان اللہ, یہاں تو گارنٹی مل رہی ہے جنت کی. تو بجائے تمام بیماری علاج ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, اور بیماری اس کی نہیں جا رہی ہے, تو ہاتھ کھڑا کر دے, سمجھ جائے کہ یہ علاج کی بیماری نہیں ہے, یہ میرا مرض اس لیے دور نہیں ہو رہا, یا میری مشکل میں دعائیں بھی مانگ رہا ہوں. جو طریقہ بتایا کہ میں اس دعا کے لیے دعا مانگیں مجھ سے, میں آپ کی مشکل حل کر دوں گا. رات کو دعا مانگیں, دعا بھی مانگ رہے ہیں, مشکل نہیں جا رہی, کوشش بھی کر رہے ہیں, مشکل نہیں جا رہی, دعا کرا بھی رہے ہیں, مشکل نہیں جا رہی, ہاتھ کھڑا کر دیں گے, سمجھ گئے, پتہ لگ گیا ہمیں, ہمیں چوائس دے دیے تو نے, ہم واقعی تیرے محبوب ہیں. ہم تو ویسے ہی ہیں جیسے حضرت ایوب کو آزمایا تھا, دیکھیں حضرت یوسف السلام کو آزمایا تھا, پھینکا نا کنویں میں, کتنے سال تکلیف برداشت کی, لیکن آخر یہ ہوا کہ خواب جو دیکھا تھا کہ گہرا سجدہ کریں گے, تو کیا فکر ہے آخر جو حضرت یوسف السلام سے کہتے ہیں کہ واقعی وہی واقعی رزلٹ نکل آیا, لیکن نکلا لیٹ, لیکن نکلا سارا میرے فیور کے اندر ہے. جتنی آزمائشیں تو نے دی, جیلوں میں گیا, سب کچھ نبی تھے, لیکن شکر تیرا کرتا رہا کہ بس اللہ تعالیٰ تو ہی ہے اس کو صحیح کرنے والا. تو بس جب تکلیف انسان پہ آ جائیں, مصیبتیں آ جائیں, تو آدمی کیا کرے, سمجھ جائے اس راستے سے اللہ تعالیٰ مجھے ترقی دے رہا ہے. لوگ سجدے کر کے جائیں گے, نمازیں پڑھ کے جائیں گے, صدقات کر کے جائیں گے, عمرہ کر کے جائیں گے, لیکن میں اپنی ان تکلیفوں کے عوض سے جو ہے, جو آج دنیا میں مجھ سے لے لی گئی ہیں, پسندیدہ کام مجھ سے جو میری پسندیدہ نعمتیں, بڑی ایک دعا ہے بڑی پیاری, کہ اللہ جو پسندیدہ نعمتیں مجھ سے لے لے, سبحان اللہ, اس کے بدلے میں جنت میں اعلیٰ درجے ہوتا ہے. یہ جو تم نے مجھ سے لی ہے, میری نیند لی ہے, میری صحت لی ہے, یا میری بے قراری لی ہے, جو بھی انسان کی آزمائشیں آتی ہیں دنیا کے ہزاروں ہیں, کیا گن سکتے آدمی. تو پھر آدمی کیا ہے, یہاں ہر آدمی کو یہ نہیں دیکھ چاہیے کہ وہ یہ کرا میں بھی یہ کروں, وہ ایسا ہے تو میں بھی ایسے کروں. نہیں, آدمی کو انڈیو سوچیں, ہر آدمی کا انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے, اور اپنے تعلق کو مضبوط کرے. تو جب 15-20 سال کا 100 سال کے بعد تو بھی جائے گا, 100 عبادت گزار بھی جائے گا, تو درجہ تیرا آگے ہوگا کہ تیرے لیے جو آزمائش ڈالی تھی وہ عجیب تھی, تو سمجھ گیا تھا میرا پوائنٹ, اور تو نے اس طریقے سے اپنی جنتوں کو کما لیا. تو اس بڑھیا نے کہہ دیا ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا میں انسان راضی ہو جائے, سب سے بڑی چیز ہے. تو غصہ میں بتا رہا ہوں, حضرت علی نے جب کہا کہ تو نے جو کہا, اس وقت تو میرا اللہ کے لیے لڑا تھا, لیکن جب تو نے میرے تھوکا تو میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا, انسان ہی ہے نا, بشر ہے, آپ کو کوئی کچھ کیا غصہ نہیں آئے گا. کہتا مجھے غصہ آ گیا تھا. جب غصہ آیا تو میں نے کیا کیا, اتر گیا, اس سے سنبھال لیا اپنے آپ کو. سبحان اللہ, اس کو کہتا غصہ پی گیا, غصہ پی گیا. کہتا یہ ہے تمہارے استاد نے تمہیں سکھایا, ہم تو خام کی دشمنی کرتے ہیں. اتنا بڑا انسان, کتنا چھوٹا پوائنٹ بتایا اس نے, اتنے گریٹ. تو جو یہ اتنا بڑا کام کر گیا تو تمہارا استاد کتنا بڑا ہوگا یار, وہ کتنی اونچی چیز ہوگی. آگے بڑھا, کہتے علی جانے نہیں دوں گا. کہتے کیوں, کہ پہلے مسلمان کر مجھے, مجھے ملا اس سے. سبحان اللہ, یہ غصہ تھا نا. دیکھیے غصہ بدلتا ہے. بڑی پیاری حدیث آ رہی ہے ذہن میں اس وقت, ابن نماز کی حدیث ہے, مشکات کی حدیث ہے. بہت خوبصورت حدیث ہے. کیا ہے, میں دماغ میں ریپیٹ کر گیا نا اس جلدی سے پیس. ابن نماز فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرمایا, سبحان اللہ, انسان کو غصہ ہو گیا, جیسا حضرت علی کو غصہ تو ہر وقت آئے گا ہمارے میں پتا, آج بھی آپ آئے ہوں گے, بتائیں کتنے لوگ غصے آئے ہوں گے. گاڑی جائیں ٹھا دے کس غصہ, جہاں میں نکل رہا تھا غصہ, چلتے چلتے تھوڑی ٹکر ہوگی غصہ. غصہ تو یہاں غصے کا مطلب ہے کہ اللہ پاک نے یہ اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ ہر وقت جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے, ہر وقت جنت کا دروازہ. وہ بتا رہا ہوں آپ کو, حدیث سنا رہا ہوں, سنیں. عجیب درس ہے آج کل, عجیب. یعنی آپ دیکھیں
کہ جنت کا اتنا دروازہ کھولا ہے کہ ہر وقت اللہ غصہ دلاتا ہے انسان کو، ہر ایک سے دلا دے گا، ہر ایک سے دلا دیتا ہے. شیخ بھی غصہ آ جاتا ہے کبھی. دیکھیں اب کیا ہے غصہ، کیا چیز ہے؟ کہ غصہ آ گیا تجھے، اور آئے گا جس طرح بھی آئے، لیکن جو غصہ پی گیا، لفظ کیا ہے؟ پی گیا، گھونٹ کی طرح پی گیا، تھوڑا سا کنٹرول کر لیا اپنے آپ کو. کون سا؟ یہ کنٹرول سیکھنے کے لیے جاتے ہیں ہم شیخ کے پاس. یہ چیز ہے، یہ پوائنٹ سیکھنے کے لیے جاتے ہیں. کیسے سیکھیں؟ میں حضرت صاحب کو دیکھتا تھا نا، کیا ملائمت، کیا نرمی، دشمنوں کے ساتھ کیسے سلوک، گالی دے رہے ہیں حضرت مسکرا رہے ہیں. سبحان اللہ. مریدین کہہ رہے ہیں ہمیں اجازت دیں اس کی گردن ختم کریں، ماریں اس کو، ریئلی کہ نکل نہیں سکے گا یہ. تو حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہیں کیا تکلیف ہے، میرا اس کا تعلق ہے، آرام کر سے بیٹھ جاؤ. نہیں کچھ کہنے دیتے، کچھ نہیں کہنے دیتے تھے. یہ بھائی کوئی ڈرامہ نہیں تھا کہ انہوں نے اپنے شیخ سے چیز سیکھی تھی، انہوں نے اپنے شیخ سے یہ سیکھی تھی، انہوں نے اپنے شیخ سے سیکھی تھی. چلتے چلتے کیا حضرت ابو بکر نے کس سے سیکھی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی. یہ تو اس طرح چلتی ہے نا گڑی، چلتے چلتے آتی ہے نا. آپ جائیں تصوف کی کڑی ایسی آتی ہے کہ میں نے اس سے سیکھا، میں نے اس سے سیکھا، میں نے اس سے سیکھا. حدیث میں کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پڑھی، میں نے اس سے پڑھی، میں نے اس سے پڑھی، کہتے ہیں نہیں حدیث؟ حدیث کی سند دیتے ہیں نا جب مشائخ کی حدیث، تو اس یہ دیتے ہیں کہ اس نے سنی، اس نے ایسے سنی. ایک حدیث کے بارے میں ہے نا کہ جب وہ حدیث بیان کرتے تھے وہ لوگ، تو شاید مجھے اس وقت سمجھ جاؤں کہ حدیث بیان کرتے وقت یا پانی پیتے تھے یا کھجور کھاتے تھے یا کچھ ایسی بات کرتے تھے. اب تک چل رہا ہے وہ کام. کیوں کہ جب نبی پاک نے حدیث سنائی تھی تو انہوں نے اس سے سنی، انہوں نے یہ کام کیا تھا، انہوں نے سنا تو انہوں نے یہ کام کیا تھا. آج بھی محدثین جب کسی اجازت دیتے ہیں تو پہلے وہ فیل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے سنا اس طرح، میں بھی تمہیں اجازت دے رہا ہوں. ایک ضابطہ ہے، رابطہ دل سے، دل کو ملاؤ تو نور نکلتا ہے، اور دل کو دور کرو گے تو پھر کیا آگے نکلے گی نا، اس میں پھر شیطان نکلتا ہے. اس میں دل ملنے نہیں دیتا نا شیطان، بڑا خبیث ہے. تو کیا ہے، پی گیا غصہ، جو غصہ پی گیا یہ کنٹرول کر گیا، ہزاروں بیماریوں سے بچ جاتا ہے، ہزاروں کروڑوں بیماری سے بچ جاتا ہے، اندرونی بیماریوں سے بچ جاتا ہے. دیکھیں حدیث سناتا ہوں کہ جو غصہ پی گیا، پہلا انعام آخرت کا سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، دنیا کو چھوڑ دو، آخرت کے نام. کہتے ہیں اس شخص کو، اب یہ ہر وقت ہمیں مل رہا ہے، آپ کی گاڑی کسی غلط جگہ پہ ٹھہرا دیا، آپ کو غصہ آ گیا، یہاں آپ غصہ پی جائیں، یہ انعام ملے گا آپ کو. گارنٹیڈ کون ہے؟ امام الانبیاء گارنٹی دے رہے ہیں آپ کو، جو کبھی غلط بات نہیں کرتے، کبھی غلط بات نہیں ہوگی. ان غلط تقسیم ہوتا ہے، اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے اور اللہ کے نبی بھی ایسی کرتے ہیں. صدقنا قولا، جو بولا سچ بولا. خود تائید کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ بولتا کیا ہے، اس کی زبان پہ کون بولتا ہے؟ اس کا رب بولتا ہے. وہی آتی ہے ساری بات اس کی. تو اللہ کہہ دیا کہ میں بتاتا ہوں کتنی بڑی نعمت ہے غصہ. سمجھ گئے آپ؟ کتنی بڑی نعمت ہے. غصہ آ گیا ہنس پڑا کریں کہ یار ہم تو یہ حدیث سنی تھی رمضان کے اندر ایک درویش سے، تو بھائی صحیح بات کی تھی اس نے. اب ہر وقت ہوگا یہ، تو کل بھی آئے گا، گاڑی کو ٹاک دے گا، کچھ کر دے گا، کچھ کر دے گا. آپ دکان پہ گئے ہیں، آپ سے آگے آ گیا، اس نے آپ کو دھکا مارا، سودا پہلے لینے لگا، کیا آئے گا سب سے پہلے آپ کو؟ صحیح بتائیں. کسی کو غصے میں رونا آ جاتا ہے، کسی کو چیخنا آتا ہے، کسی کو گالی دینا آتا ہے، کسی کو بکواس. ہر آدمی غصے کی ایکسپریشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. بچے کو غصہ آتا ہے کیا کرتا ہے؟ روتا ہے. بڑے کو غصہ آتا ہے مارتا ہے. بدتمیز کو غصہ آتا ہے کیا؟ تو گالی نکالتا ہے. اس سے بڑا بدتمیز ہوگا وہ فحش باتیں کرے گا، اس کو بدنام کرے گا، غلط چیزیں کرے گا. یہ سب غصہ ہی ہے اس کو آ رہا ہے. جتنا گندا ہوگا اتنی گندا ایکسپریشن ہوگا اس کا. بولے سبحان اللہ. جتنا گند ہوگا نا اندر اتنی گندا ایکسپریشن اس کا نکلے گا غصے سے. اللہ معاف فرمائے. جیسے کسی گند میں آپ نے پتھر مارا تو جتنا گندا جگہ ہوگی نا اتنی کیچڑ آپ پہ واپس آئے گی. یہ چیز انسان گند بھی ہوتا ہے تو اور خوش ہو جائے گا کہ آدمی گندا ہے، اس کے گندے پھینکنے سے مجھے کوئی گند نہیں لگ رہا، مجھے جنت مل لیا، میں ہنسوں کو برداشت کروں گا. تو نقصان اسی کا ہے بیوقوف کا جو یہ حرکتیں کرتا ہے. تو پھر دیکھیں کتنا بڑا انعام اللہ. اس نے جب غصہ کیا تو کہتا پہلا انعام تو آخرت کا بتاتا ہوں کہ سب کے سامنے اس کو بلائیں گے، اولیاء اللہ، صحابہ کرام،
غوث پاک قطب نقشبندی قادریہ چشتیہ سارے لوگ کھڑے ہوں گے، سب میں کیا آ گیا؟ سارے درجے کے لوگ. تو اللہ کی نہیں آواز دیں گے، اے بھائی میرا بندہ ذرا ادھر تو آؤ، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں. ہوئے وہ سوچے ہوئی نہیں میں نے کیا کام کیا ہے، میں نے ایسا عمل کیا. وہ پیچھے مڑ کے دیکھے گا لوگوں کو، شاید وہ ہے. نہیں بھائی تو پاس ہوتا میں کہوں بات سننا، پیچھے دیکھتے ہیں شاید ان کو بلا رہے ہیں. بھائی تم ادھر آؤ، تم میری بات سنو. سبحان اللہ. تو اللہ نے ادھر دیکھ بھائی تم آؤ روز حشر کے اندر. وہ تو بڑا مشکل کہ میں بھائی سخت گناہ آدمی، میں نے کیا کیا؟ ابھی آج تو میرے سب کے سامنے جو میرے چتر پڑھنے نا، کہا بھی تھا نا گناہ کر، جھوٹ نہ بول، نماز پڑھا کر ٹائم پہ. اب بتا بچے کیا کریں گے؟ وہ بڑا مشکل سے اٹھ رہا ہے، اللہ کی نہیں بلا رہے ہیں، پوری لوگ دیکھ رہے ہیں، تماشا لگنے والا ہے اس کا. جا رہا ہے سب کے سامنے ہاتھ اٹھایا ہے، کہتا ہے یہ خاص آدمی میرا ایسا ہے، اس کو میں یہاں سب کے سامنے انعام دینا چاہتا ہوں. کیا کام کیا اس نے ایسے کہ اس سے بندر نہیں بنا، گدھا نہیں بنا، اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا، زبان سے واحد بات نہیں نکالی، کسی کو قتل نہیں کیا، کسی کی بےعزتی نہیں کی. اس نے کیا کیا؟ کنٹرول کر لیا اپنے آپ کو. حالانکہ یہ وہ شخص ہے بھائی، اس کو میں آج تمام لوگوں کے سامنے، یار کتنی اونچی، کاش ہمیں یہ درجہ ملے، کیا بات ہے، اور ملے گا. آپ یہ عمل کر دیں آپ، کر دیں. آج میں سوچتا تھا صبح میں کیا آج بات کروں، صبح میں ابھی میں آ رہا تھا نا، ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں آ رہی تھی. میں کہا آج بھائی ہوتا ہے انسان کا موڈ کبھی کبھی، تو طبیعت بھی ذرا ڈھیلی سے ہے تھوڑی. تو میں نے کہا کیا بات کریں دوستوں کے ساتھ، کوئی کیا گپ شپ کرے. آج ہماری تو باتیں ہی ہوتی ہیں نا، میں تو بیان دیتا ہوں. تو آتے آتے یہ مشکات کی حدیث سامنے آ گئی میرے وہاں، اور بنتے بنتے دیکھے بات کہاں پہنچ گئی، جنتی بنا دی سب کو. سب جنتی بن گئے، اور اتنا آسان جنت ہو گئی. اب تو دل کرے گا غصہ آئے میں برداشت کروں، کوئی مجھے گالی دے اور میں خوش ہوں، کوئی مجھے بدنام کرے اور میں خوش ہوں، کوئی میری جگہ پہ ٹکر مارے میں خوش ہوں. ایک صاحب تھے پرانی مسجد میں، دشمنی رکھتے ہیں دل کے اندر. میں نماز پڑھنے کھڑا ہوتا تھا نا رمضان ماس میں، اور اس کی دشمنی ذکر سے تھی، میں ذکر کرتا تھا، اس لیے مجھ سے دشمنی نکالتا تھا. اس فعل کی وجہ سے میں کرتا تھا. کون سا فعل تھا؟ جس کو اللہ کہتا ہے، جس کو میں سب سے زیادہ محبوب کرتا ہوں، پسند، وہ نیرک سب سے زیادہ ناپسند کرتا تھا اس کو. اور پہلے صف میں کھڑا تقی بھی نہیں پڑھ رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے. اس کی اصلیت کیا ہوگی اس شخص سے مجھے بتایا. تو اس دنیا میں ظاہر کر رہا ہے کہ میں اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں جس کو اللہ پسند کرتا ہے، اور اتنی ناپسند کرتا ہوں کہ جو کراتا ہے اس کے ساتھ بھی کیا عمل. میں اتفاق سے کھڑا ہوتا تو مجھے کونے مارتا تھا اس طرح. نام نہیں بتاؤں گا. وہ بڑا آدمی، آپ میں نام حلان، یہ آدمی تو اتنا نیک، اتنا وہ کہاں نام اس کا لکھا گیا وہ مجھے بتا. اللہ اس کو جنت میں پہنچائے، میں تو دعا ہی کرتا ہوں اس کے لیے. یہ کیا عمل تھا اس کا، کونی مار رہا ہے. تو مار لے کونی، میں تو پھر جنت بنا رہا ہوں نا. پھر میں نے جان کے اس کے پاس ٹھہرتا تھا، میں حدیث پڑھ چکا تھا. یہ مجھے کیا نقصان تھا. اس کو اتنا غصہ آتا تھا، میں ساتھ کیوں ٹھہرا ہوں اس کے. بہت ماتھا چڑھ جاتا تھا، بہت غصے میں ایسے کرتا تھا، ایسے. سبحان اللہ. اچھا اب یہ ایسے کرنا دوسرے کو غصہ آتا ہی نہیں آتا. آپ تھپڑ ماریں گے اس کو، تو کیوں مار رہا ہے مجھے کونی، تو کون ہے مجھے کونی مارنے والا. لیکن جواب کیا رہا ہے؟ سبحان اللہ. آج آئے کل پھر آ، پرسوں پھر آ، وہ میرے سامنے آ، مجھے ساتھ کھڑا کر. کیوں کہ تم میرے تو درجے بلند کر رہے ہیں بادشاہ، اور کام کر. الحمدللہ جان کے ٹھہرتا تھا اس کے سامنے، دعائیں کرتا تھا. تو کیا بلائیں گے اللہ پاک. آ جا بھائی، ساری دنیا کے سامنے کھڑا. یہ کہتے آج میں اس کو انعام دینا چاہتا ہوں. وہ تو آدمیوں کے مارے گا کیا، اور چوائس اس کو دے رہے ہیں کہ دیکھ چوائس تیرا ہے. چوائس تو اتنا طاقت تو ہے نا نبی پاک میں. دیکھیں آپ، دیکھیں کیا طاقت ہے اللہ نے دی کہ چوائس تیرا دوں گا میں. کیا چاہیے تجھے؟ اللہ کو پتہ ہے نا ہم دنیا سے آئے ہوئے، صرف 2-3 خواہش ہے ہماری جس پہ ہم مرے پھرتے ہیں. میری بیوی ہو تو بہت خوبصورت ہو، یہ پہلا چوائس ہمارا، خوبصورت ہو بس. تو اللہ کو پتہ ہے کہ وہیں اس دنیا سے آئے، ابھی بھی نشہ چڑھا ہے عورتوں کی خوبصورتی کا. تو اللہ کو نہیں ہو تیرا چوائس سے دیکھ کیا کرتا ہے. کہتا اچھا جی
بتا دو پھر. ہاں بتا دو, مل جائے گا مل جائے گا. کہتا تو کیا بتائے گا, میں تجھے خود بتاتا ہوں کہ میں تجھے بتاتا ہوں, میرے ذوق کا مجھے پتا ہے. فرمایا جنت میں حوریں دیکھ رہا ہے, ہائے 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 انعام دیکھیں, وہ جنت کی حوریں دیکھ رہا ہے. اب بتاؤ ایک سے ایک ٹاپ کلاس حسن, کہ جس کے بارے میں یہ کہ اگر ایک ہلکی سی جھلک دنیا پہ ڈال دے تو پوری دنیا اس کی روشنی سے ہی فنا ہو جائے. ہم کیسے برداشت کریں گے؟ کیونکہ ہم جنتی ہو جائیں گے, وہ چیزیں ہم میں پیدا ہو جائیں گی, ہم یہ نہیں رہیں گے. بعض تو مسلمان بھائی ہمارے کہتے ہیں یہ کس سے کہانی ہے, کیا بات کرتے ہیں, ہماری تو دکان چل جائے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. صحیح بتا رہا ہوں آپ کو, یہ چھوڑیں اس چیز کی عزت. آپ تو بس دیکھی جائے گی جب جنت کے حوریں تو سنتے یہ دعا کریں گے میری دکان چل جائے, بس جنت کی بات میں دعا کر دیں. پتہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بتا ساری حوریں کھڑی ہیں, اب تیرا انتخاب ہے کہ کس حور کو تو نے سب سے پہلے پسند کرنا ہے, اٹھا لو پہلے چوائس. دوسری دیکھیں کتنی پیاری بات کی ہے, ملا اللہ. اب یہ حدیث کے لفظ سنے جا, عربی میں بتا رہا ہوں. ملا اللہ قلبہ آمنن ایمانن. سمجھیں کیا مطلب؟ نہیں سمجھے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس نام کے بعد دوسرا نام سنو, پکڑ جو اصل نام ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کا جو غصے کو پی جاتا ہے اللہ کی خاطر اور تکلیفیں برداشت کر جاتا ہے اللہ کی خاطر, فرمایا کیا ہے نام ہے؟ ملع اللہ قلبہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دل کو بھر دیتے ہیں. جیسے آپ کسی ٹب کو بھر دیں نا پانی کے ساتھ, اس کو کہتے ہیں بھر دیتے ہیں, لبا لب. پانی کی بوتل نہیں ہوتی, لبا لب کر دیتے ہیں, کہ اس کے دل کو لبا لب کر دیتے ہیں, پورا بھر دیتے ہیں. کس چیز کے ساتھ؟ کس چیز کے ساتھ؟ آمنن ایمانن. سبحان اللہ, ایمان کی دولت سے بھر دیتے ہیں اور سکونوں سے بھر دیتے ہیں اس کو. بٹ ایلس یو نیڈ. کوشچن یہ ہے کہ انسان کو اتنی سے عمل کے بعد چاہیے اور کیا, مجھے پتا ہے. اس جس کا دل ایمان سے بھر جائے گا اس کا مقام کیا ہوگا آخرت میں. ایک کامل ایمان جو ہے اس کی اتنی باتیں آئی ہیں, تو جس کا اللہ خود بھر رہے ہیں ایمان سے قلب, مطلب اللہ بھر رہے ہیں اللہ تعالیٰ, اس ایمان والے کا حال کیا ہوگا روز قیامت کے اندر, مجھے بتائیں. ایمان کے ساتھ اطمینان, امن, بہت بڑی چیز ہے. آپ دیکھیں تو میرے بھائیوں, آج کی حدیث بہت اچھی تھی حدیث الحمدللہ, تو اس پہ عمل کرنا چاہیے. سب سے پہلے کہاں سے چلے ہم, ریپیٹ کر دوں ساری بات تاکہ اس کے سب پورا ہو جائے. سب سے بڑی چیز ہمارے دین میں کیا چیز ہے؟ اونچا بولو اگر سمجھے تو. شاباش, صحیح چلے تھے. کیا چیز ہے؟ اخلاق. کہاں سے حاصل ہوگا, کیسے حاصل ہوگا؟ تقوی سے. تقوی کہاں ملتا ہے؟ صحبت شیخ سے. سسٹم یہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس میں سب سے بڑا اخلاق سنوارنے کا کام جو ٹاپک ہمیں دیا اللہ پاک نے کہ کب سے کس پہ ہم نے کنٹرول کرنا ہے, پورے اخلاق کی جان کس میں, کیا چیز ہے وہ؟ ماشاء. سبق پکا ہو گیا. تو آج کے بعد غصہ آئے گا, لیکن غصہ آنے کے بعد شکر کر کے غصے کو پی جانا ہے. آئے گا ضرور, پی جانا. چھوٹے سے بچے پہ بھی آ جائے, پی جائے. اب وہ مائیں سن رہی ہوں گی جن کو بچوں پہ غصہ آتا ہے, ہر لمحے بچے کے ساتھ جنت بنائے. ماشاء اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. آئیں جب ذکر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے, یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے, یا اللہ ہمیں صحت و عافیت نصیب فرما, ایمان والی صحت نصیب فرما, یا اللہ ایمان والی صحت نصیب فرما, یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفا نصیب فرما, یا اللہ تمام مریضوں کو شفا نصیب فرما, یا اللہ جو ہسپتالوں میں ان کو شفا نصیب فرما, یا اللہ عافیت و آرام سلامتی کے ساتھ رمضان گزار دے. میرے مولا جس مقصد کے تم نے رمضان دیا میرے مولا اس مقصد تک ہمیں پہنچا دے. اے میرے مولا رمضان کے بعد بھی بقیہ زندگی ہماری رمضان والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا ذکر و فکر کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے آج جو بھی دعائیں ہم نے مانگی
جو بھی باتیں ہم نے کی میرے مولا اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.